سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا معمول ہے تہجد پڑھنے کا، تو کیا وہ جو ہے وہ نماز وتر کو کب ادا کرے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے اس کا تہجد پڑھنے کا معمول ہے، وہ روزانہ کی بنا پر وہ تہجد پڑھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ رات کو اٹھ سکے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وتر جو ہے وہ سب سے آخر میں ادا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اجعلوا آخر صلاتکم وترا، کہ نماز وتر کو سب سے آخر میں ادا کیا کرو۔ نماز وتر جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ عشاء کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد سنت وغیرہ ادا کر لی، اب وہ سو گیا، اس کے بعد رات کو اٹھ کر جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ وتر نماز کو ادا کرے، کیونکہ افضل اور جو ہے وہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہے تو آخری نماز جو اس کی ہو وہ وتر کی نماز ہو، اس کو نماز وتر آخر میں بنا دے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں؟ دیکھیں، یہ بارہا جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت سے ذکر کر دیا ہے، خلقہ من تراب، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنا دیا تو اس کی اولاد اور نسل چلی ہے، سارے جتنے بھی ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اس میں سے حضرت اسماعیل کو، پھر اس میں سے بنو ہاشم کو اور قریش کو، پھر اس میں سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو جو وہ منتخب فرمایا، اس میں سے آپ کی نسل چلی ہے کہ سب سے پہلے جو انسان بنا گئے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فرمایا خلقہ من تراب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام بھی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو وہ بھی انسان اور بشر ہیں۔ نور اس لحاظ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا، تو حضرت آپ علیہ السلام جو ہے وہ ہدایت کے نور ہیں، ہدایت کے نور ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک، صحابہ کرام اور جتنے بھی عالم ہیں، اور جب کوئی جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جو باطل کے خلاف اور جو ہے وہ کفر کے خلاف بولتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو وہ بھی نور ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام ہدایت کے اعلیٰ نور ہیں، بطریقے جو ہے بنسبت جو ہے وہ اس عالم کے وہ کم درجے کا ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے ہدایت کے نور ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں آپ کی طرح ہی انسان ہوں، فرق کیا ہے؟ یوحی الی، میرے طرف وحی کی جاتی ہے، صرف اور صرف یہی فرق ہے، لیکن حالانکہ میں آپ کی طرح آپ کے مثل انسان ہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ انسان ہی بھیجنا ہے۔ اگر جو ہے وہ زمین کے اوپر فرشتے رہتے، زمین کے اوپر فرشتے ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر فرشتے ہی بھیجتے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین کے اوپر فرشتے ہوتے، فرشتے رہ رہے ہوتے، چونکہ وہ نور ہیں، پھر جو ہے وہ ان کی ہدایت کے لیے بھی نور کے فرشتے آنے چاہیے جو نور کی پیداوار ہوں، تاکہ جو ہے وہ مناسبت ہو۔ اب انسان اور فرشتہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں، جو ہے وہ اگر عام انسانوں کو فرشتہ بات سمجھاتے تو سمجھ نہیں پاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مانوسیت کے لیے، ان سے مانوس ہوتے، انسان سے مانوس ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اعلیٰ درجے کے ہدایت اور نور تھے وہ آپ علیہ السلام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ زمین پر لوگوں کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب دیکھیں، آپ علیہ السلام جو ہے، اور اگر نور ہوتے، حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ بشریت ہے، اور ہدایت کی لحاظ سے آپ علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ نور ہے۔ اب اگر جو ہے وہ حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے بھی آپ کی ذات اگر نور ہوتی تو پھر نور سے جو ہے وہ نور ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ علیہ السلام کی آل میں سے حضرت فاطمہ ہیں،
اور جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی اور بیٹیاں ہیں اور آپ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو نور سے جو ہے وہ بشر پیدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نور سے بشر پیدا نہیں ہوگا تو آپ علیہ السلام بشر ہیں، بشر سے بشری پیدا ہوئے ہیں، پھر حضرت فاطمہ سے حضرت حسین، حضرت حسن پیدا ہوئے، پھر اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ اور نسب قیامت تک جو ہے وہ آل رسول کا چلتا رہے گا، اور سید جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ علیہ السلام ان کے نانا ہیں۔ تو یہ قرآن پاک نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ آپ علیہ السلام بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نور تھے لیکن بشریت کے لبادے میں تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ جو بشریت کے لبادے میں اور لباس میں آتے تھے وہ صرف اور صرف حضرت جبریل امین ہی آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بشر بنا کر ہی پیدا فرمایا ہے۔